اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2631 نمبر حدیث پاک تک پہنچا ہے، اور عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 ایسی خصلتیں ہیں کہ جن میں سب سے اعلیٰ خصلت دودھ دینے والی بکری کا عطیہ ہے۔ جو شخص ان خصلتوں میں سے کسی ایک خصلت پر اس کے ثواب کی امید اور اللہ کے وعدے کی تصدیق کے ساتھ عمل کرتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کو اس خصلت پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ ہم آپ کو بات اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ 40 خصلتیں یعنی 40 اعمال ایسے ہیں کہ اگر انسان وہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اب چونکہ اس حدیث میں صرف ایک عمل کا ذکر ہے کہ دودھ دینے والی بکری کسی کو دے دیں، تو باقی کون سے اعمال ہوں گے 39 کون سے ہیں؟ تو پھر علماء نے مختلف اعمال حدیثوں میں دیکھے اور کہا کہ یہ والا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ وہی اعمال ہم آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے۔ تو پچھلے پروگرام میں کافی سارے تقریباً ہم نے 16 بیان کیے اور 17ویں پہ ہمارا کلام چل رہا تھا۔ 17واں تھا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جو جنت میں دخول کا سبب بن سکتا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ پردہ پوشی کا مطلب ہوتا ہے اس کے غلطی کو چھپانا، عیب کو چھپانا، اس کے راز کی حفاظت کرنا، اس کی کسی غلطی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دینا، یہ ہوتا ہے پردہ پوشی۔ اور یہ اس میں تھوڑی سی تفصیل میں ذکر کر چکا ہوں مختلف مقامات پر۔ اس مقام کے اعتبار سے تھوڑا سا عرض کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایک مسلمان بھائی ہے، شریف النفس ہے، نیک ہے، اور وہ اعلانیہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں کرتا، لیکن پھر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے تو اس کی عزت خراب ہو جائے گی، اور وہ اس پر نادم بھی ہوتا ہے، شرمندہ بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کا پردہ رکھ لینا چاہیے۔ کیونکہ خصوصی طور پر اگر وہ دین کا کام کر رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ٹھیک ہے انسان ہے، بتقاضائے بشریت غلطی ہو جاتی ہے، نادم بھی ہے، شرمندہ بھی ہے، تو اس کو پھر چھپانا چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے تو لوگ اس سے بدظن ہوں گے، اور جو اس کا دینی فیض جاری ہے وہ منقطع ہو جائے گا، اور لوگ پھر اس سے بدظنوں کے دور ہو جائیں گے۔ پھر جو دور ہوتے ہیں ہر ایک کو کوئی دوسرا رہنما مل جائے وہ ضروری نہیں ہوتا، یا تو کوئی گمراہ ہو جاتا ہے، تباہ ہوتا ہے، شیطان کے ہاتھ میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر ایسے علماء جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ایسے مشائخ پیر حضرات جو صاحب علم ہیں، صاحب تقوی ہیں، لیکن کبھی بتقاضائے بشریت ان سے خطا ہو جائے تو ان کا پردہ رکھنا واجب ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کر لی جائے، اگر کوئی ایسی خرابی ہے نشاندہی کر کے انہیں توبہ کا موقع دیا جائے، لیکن ڈھول نہ بجایا جائے۔ ایسے ہمارے خاندانوں کے اندر ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمارے دوستوں سے غلطی ہو جاتی ہے، دیگر رشتہ داروں سے ہو جاتی ہے، کوئی افسر ہے اس کے ماتحت سے ہو جاتی ہے، تو کسی کی عزت خراب نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض جگہ پردہ پوشی کرنا منع ہو جاتا ہے۔ وہ صورت میں ہے کہ جیسے کسی شخص نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو اس کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی غلطی کے منفی اثرات معاشرے پہ مرتب ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس میں بھی فوراً نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو بٹھا کے سمجھائیں کہ تم یہ حرکتیں چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تمہارے ساتھ پھر سختی کی جائے گی۔ اگر وہ رک جائے تو بس ٹھیک ہے، نہ روکے پھر غلطی کرے، ایک اور دفعہ اس کو روکیں۔ نہیں مانتا اور کسی بھی طریقے سے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر لوگوں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کر سکتے ہیں تاکہ لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ جیسے کوئی خدا نخواستہ یہ عاملین ہوتے ہیں جو اچھے عاملین کو بھی بدنام کر رہے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا اور الٹی سیدھی گندی حرکتیں کرنا، شرکیہ اور کفریہ کلمات کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کرنا، یا گندے اعمال اختیار کرتے ہیں۔ اب اس کو سمجھایا ایک دفعہ، 2 دفعہ نہیں مانتا، اور مسلمان بھائی بہن آ کر اپنے ایمانوں کو ضائع کر رہے ہیں یہاں پر، تو اس کی پھر اس برائی کو بیان کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، بعض شادی کرواتے ہیں، غلط شادیاں کرواتے ہیں، نوکری کے جھانسے دے کے پیسے لوٹ لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کے نام پر لوگوں کا پیسہ جمع کر کے بھاگ جاتے ہیں، اسی طریقے سے اور جھانسے دے رہے ہوتے ہیں، یا دکاندار ہے کم تولتا ہے، گندا مال دیتا ہے، اسے ایک دفعہ سمجھایا، دوسری دفعہ سمجھایا، نہیں مانتے،
پھر ان کی برائی کو عام کر دینا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ ہوں۔ یہ کوئی پردہ ظاہر کرنا اور کسی کو مطلب نقصان پہنچانا جو شریعت میں منع ہے اس کے زمرے میں نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو مسلمانوں کی مدد ہوگی، لیکن وہی ترتیب ایک رکھیں، موقع دیں کسی کو توبہ کرنے کا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خاندانوں میں بھی خاص طور پہ اگر کوئی بیچارہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اس کا ویک پوائنٹ ہاتھ میں آیا نہیں، کہ بعض لوگ تو پہلے اس کی عزت سے جیلس ہوتے ہیں، اس کی یا اس کے بچوں کو عزت دے رہا ہوتا ہے پورا خاندان، تو سڑتے ہیں جلتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب آئے گا مزہ، اور فوراً اس کو اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر سب جگہ ڈال دیا، اس کی عزت خاک میں ملا دی۔ یاد رکھیں جتنے بھائی بہن ایسے مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے کسی کا بھی ایسا پوشیدہ عیب جبکہ اس کی عادت بھی نہیں تھی بیچارے کی عام کر دیا، برود قیامت آپ گئے کام سے، آپ تو پھنسیں گے کیونکہ جتنی اس کی دل آزاریاں ہوں گی، کیونکہ اپنے ایک دو کو بتاتے تو ایک دو کا گناہ ہوتا، آپ نے ڈال دیا سوشل میڈیا پہ، آپ نے ڈال دیا واٹس ایپ گروپ میں، اور لاکھوں کے اندر پہنچ گیا یا ہزاروں تک پہنچ گیا پورے خاندان میں، اب جو اس کی دل آزاریاں کر رہا ہے سب کا گناہ آپ کے نام اعمال میں۔ یہ جو دل کو خلاف شرع ٹھنڈک پہنچانا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، یہ ٹھنڈک نہیں ہے، یہ جہنم کا عذاب ہے، اس کی گرمیاں انگارے ہیں، قبر کے انگارے ہیں، یہ مر کر دیکھیں پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور یہ کہ عورتوں کو خاص طور پہ اپنی بہنوں کو سمجھاتا ہوں، دروازوں میں کھڑے ہو کے کان لگا کے سنیں گی کون کیا کر رہا ہے، اور فوراً جا کے بتا دیں گی دوسرے کو، لڑائیاں جھگڑا فتنہ فساد کروا دیں گی، اور کہیں گے ہم نے تو بس اصلاح کے لیے کیا ہے، اچھا ہے تاکہ لوگ ان کے اس سے، ارے بھائی ترتیب تو آپ قائم کرتے، لیکن یہ ہماری مصیبت ہے، میں کہہ کے تھک گیا ہوں، جب گھر کا سرپرست ہی ان کو ترتیب نہیں بتائے گا، ان کو علم دین نہیں سکھائے گا، ان کی ظاہری باطنی تربیت کا اہتمام نہیں کرے گا، خالی دنیاوی تعلیم دے دو، اچھا لباس لا کر دے دو، موبائل ہاتھ میں دے دو لا کر، گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان لا کر دے دو، ابا جان ہیرو بن گئے، ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ باطنی تربیت، باطنی اصلاح، اللہ کے قریب کرنا، جنت کے راستے پہ لگانا، جہنم کے راستے سے بچانا، بری موت سے بچانا، عذاب قبر سے بچانا، یہ بھی تو ایک سرپرست کی ذمہ داری تھی۔ جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے، پھر گھر والے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کا بھی وبال اور پھر گھر کے سرپرست پر بھی وبال۔ ایسے ہی کسی بھی عالم دین کے بارے میں کوئی بات، اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بیان ہوتا ہے تو نہ آگے کا پیچھے کا ہٹا کر اپنے پسند کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اور اس پر ایک ناپاک سی ہیڈنگ بنا کر اور اس کو عام کر دیتے ہیں۔ فلاں نے پورے فلاں گروپ کے پرخچے اڑا دیے، ان کی عزتیں خراب کر دی، ان کو آئینہ دکھا دیا، یعنی ایسا کہ ہیڈنگ پڑھے تو سامنے والوں کو غصہ آنا شروع ہو جائے، اور پھر وہ چیز، اور یقین کریں چونکہ ہم تو اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، رات دن یہ چیزیں ہمارے سامنے رہتی ہیں کہ بعض اوقات ایک مقرر، ایک بیان کرنے والا، اس کے وہم و گمان میں بھی فلاں شخص یا فلاں چیز نہیں ہوتی، اس نے نارمل وے میں ایک بات بیان کی ہے، یہ اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس نے ایک عام بات بیان کی ہے کہ بھئی آج کل بہت سے ایسے ہوتے ہیں صاحب علم بھی بے عمل ہو جاتے ہیں، یوں لکھ اس نے بولا، کسی بھی کے اوپر اٹیک نہیں، اس کے ذہن میں بھی نہیں، اور کسی کا نام لکھ کر وہاں پر ایک مقرر نے فلاں کو آئینہ دکھا دیا، اور وہ فلاں بھی بیچارے اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں اور ان کے متبعین بھی ایسے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ فوراً اس ہیڈنگ کو سمجھتے ہیں کہ واقعی بیان کرنے والے کے ذہن میں یہی تھا، وہ اس پہ اٹیک شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ لڑوانے کے لیے تو لوگ کرتے ہیں، تو خدا را ذرا تو عقل کے ناخن، ہوش کے ناخن لینے چاہیے، تھوڑی سی تو عقل کو ہاتھ ماریں کہ کسی نے ہیڈنگ بنائی ہے، خود اس عالم یا مقرر نے کوئی ہیڈنگ بنائی ہے، لیکن ہم ایسی کرتے ہیں، یہاں کے لے کے ادھر گروپ میں ڈالا، اور بعض تو ایسا کرتے ہیں کہ علماء کی چیزیں ڈالنے کے بعد وہی سیاق و سباق سے ہٹا کر اور پھر واٹس ایپ گروپ میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کے بارے میں رائے دیں، آپ کیا کہتے ہیں بتائیے۔ یعنی کبھی اگر آپ کاروبار شروع کرنا ہو، اپنے بچوں کی شادی کرنا ہو، کوئی کیس وغیرہ لڑنا ہو، اپنے بچوں کو اسکول کالج میں داخلہ دلوانا ہو، کبھی گروپ میں نہیں ڈالیں گے کہ اس کے بارے میں بتائیں یہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، نہیں، اس کے لیے یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں، اس کے لیے اور لوگوں سے مشورہ کیا جائے گا۔ لیکن جب کسی کو ذلیل کرنا ہو، بے عزت کرنا ہو، کسی کی عزت خراب کرنی ہو، تو یہ بیچارے جاہل قسم کے لوگ، بیچارے عام قسم کا علم رکھنے والے عوام الناس، ان میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے کہ آپ اس پہ تبصرہ کریں،
اور پھر کیسے کیسا وہ تبصرہ کرتے ہیں، اپنی آخرت کی بربادی کا سامان وہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایڈمن تو پھنسے گا، ایسا ہرگز نہ کیا کریں۔ اگلی جو بات ہے وہ ہے کہ مسلمان بھائی کے لیے مجلس میں کشادگی کرنا، یہ بھی ایک اچھی خصلت ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں تمہارے بھائی کے سینے میں محبت پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم اس کے لیے مجلس میں کشادگی کرو۔ مراد کیا ہے کہ جیسے ہم بیٹھے ہوئے ایک اور آ گیا، اب بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتے اور تھوڑا سا پاؤں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں سے بھاگے کہیں پیچھے جاؤ، لیکن اگر آپ تھوڑا سا سمٹ کر اس کو بھی بٹھا لیتے ہیں ساتھ میں تو یہ مجلس میں اس کے لیے کشادگی پیدا کر دی گئی، اور یہ اچھا عمل ہے، باعث ثواب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد 19واں ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا، 20واں مظلوموں کی مدد کرنا، اور 31واں ظالم کو ظلم سے روکنا۔ حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، اور یہ روایت گزر چکی ہے بخاری میں، اس میں اتنا ہی ٹکڑا ہے، لیکن یہ پوری حدیث یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا ظلم سے اس کے ہاتھ کو روک دو، یہی ظالم کی مدد ہے۔ یعنی وہ بھی تمہارا مسلمان بھائی، مظلوم بھی تمہارا مسلمان بھائی، تو مظلوم بھائی کی مدد تو ایسا کہ اس کو ظلم سے بچاؤ، اور ظالم بھائی کی مدد ایسی کہ اس کے ظلم کے سلسلے کو روک دو، تو اس کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ تو ظلم کر کے جہنم میں جائے گا۔ تو ظالم کو ظلم سے روک دینا بھی بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ناراض نہ ہوں میرے بھائی بہن کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے ظلم کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مثلا گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ ہیں جو ساس کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں، بہوؤں پہ ظلم کر رہی ہیں، برا بھلا کر رہی ہیں، ان کے ساتھ غلط کر رہی ہیں، یا خاندان میں دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کے گھر کے بڑے برا سلوک کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، لیکن ہم ہاں میں ہاں ملائیں گے یا حوصلہ افزائی کریں گے، یا کم از کم یہ کہہ کر یار کیا کریں ہمارے ماں باپ ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی ان کو ظلم سے روکنا یہ آپ پہ لازم ہے، اور ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ اگر میں نہیں روکوں گا تو میدان محشر میں یہی میرے ماں باپ ہوں گے کہ جس کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں وہ مظلوم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، اور آپ کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایک طرف کھڑا کرے گا۔ اس وقت آپ کے ماں باپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، چہرہ زرد ہوگا، پسینے نکل رہے ہوں گے، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، خوف کی وجہ سے چہرے کا عالم دیکھنے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں نکال کر ان مظلوموں کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور حساب پورا نہیں ہوگا تو ان کی برائیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالے گا، اور اللہ نہ کرے آپ کی نگاہوں کے سامنے یہی وہ ماں باپ جن کی مروت میں آپ نے ان کو گناہ سے نہیں روکا تھا، آپ کی نگاہوں کے سامنے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس وقت میری بات بہت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یار کاش ہم اپنے ہاتھ روک دیتے، کم از کم تنہائی میں ادب کے ساتھ سمجھا دیتے کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، آواز تو اٹھائیں، پیار سے سمجھائیں تو صحیح، سب کے سامنے نہیں، تنہائی میں۔ لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، ادب احترام ملحوظ رکھ کر کچھ تو برائی کی نشاندہی کرنی چاہیے، لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، آپ پیچھے ہٹ جائیں، ہم ہیں نا، ہم کریں گے۔ کسی کا دانت توڑ دیا، کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی اپنے خاندان والے کو ذلیل اور بے عزت کر دیا، کیونکہ جی ابا نے آرڈر کیا تھا۔ ابا بھی پھنسیں گے اور یہ منا بھی پھنسے گا میدان معاشر میں، جو بھی ٹارزن بن کے پورے خاندان والوں کی واہ واہ تو سمیٹ لیا آپ نے کہ بھئی بچہ ہو تو ایسا ہو، ابا نے اشارہ کیا تھا، سر پھاڑ دیا 4 آدمیوں کا۔ میدان معاشر میں وہ سارے سر پھٹے ہوئے آ جائیں گے، ابا کی بھی نیکیاں گئیں، بیٹے کی بھی گئیں، پھر یہی بیٹا ہوگا جو والد کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا میدان محشر میں، اور یہ والد اپنے بیٹے کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، کمبخت تو میری بات ہی نہ مانتا، دیکھ میں کتنا پھنس گیا، اور بیٹا کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے مروا دیا، ہمیں جہنم کا راستہ دکھا دیا۔ تو یہ باتیں بظاہر مطلب ہمارے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں، اصل میں برا محسوس کر جاتے ہیں، خصوصاً جتنا بڑا لیول ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ منصب والوں کے گھر والوں میں عاجزی ہو بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم، تکبر غرور بھرا ہوتا ہے، انہیں یہ زوم ہوتا ہے کہ ہمارا فلاں ایک بڑے منصب پر ہے، کسی نے ہاتھ ڈالا اس کو فون کریں گے، اس کی ٹانگیں توڑوا دیں گے۔ اس لیے دیکھیں کہ کانسٹیبل بیچارہ روک لے تو اتنے متکبرانہ جملے کہتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں ان بیچاروں کو، وہ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں لیکن تم نے روکا کیسے؟ فقیروں کو مارنا پیٹنا، اپنے جو خانسامہ ہے یا ڈرائیور ہے ان کو ذلیل کرنا بات بات کے اوپر، صرف کس زوم میں؟ پیسہ ہے ہمارے پاس، منصب ہے ہمارے پاس۔ میں نے بعض اسکولز میں دیکھا ہے کہ اس طرح کے جب کوئی بچے کسی کے پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو وہ جا کر پرنسپل، ٹیچر اگر کسی نے ذرا ڈانٹ دیا، سب کے سامنے اس کو ذلیل کرتے ہیں اچھی طریقے سے، اور کہتے ہیں آئندہ اگر کیا تو تمہیں یہاں سے باہر کک آؤٹ کریں گے اور تمہاری ٹانگیں توڑوا دیں گے، معافی مانگو۔ وہ بچوں سے معافیاں منگوا دیتے ہیں، یعنی ٹیچر سے معافی منگواتے ہیں بچوں کے سامنے۔ یہ تو آپ نے ایک تکبر میں کر لیا نا، بڑا آپ کو زوم ہے، مر کے تو دیکھیں آپ ذرا، پھر آپ کے منصب، آپ کی گردن کا پھندا کیسے بنتا ہے اس وقت آپ کو پتہ چلے گا۔ اور میدان معاشر میں کس طریقے سے یہی آپ کے متکبر گھر والے جو آپ کے زوم پر سب کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، کتنے میدان محشر میں حقیرانہ انداز سے آئیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ برود قیامت متکبرین کو چیونٹیوں کی شکل میں لائے گا۔ چیونٹیوں کی شکل میں لانے کا مطلب یہ کہ انتہائی حقارت کے ساتھ، اور ایک روایت میں لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوں گے۔ پھر کیا فائدہ ہوگا، کہاں گیا منصب؟ پھر تو میرے خیال میں وہ خانسامہ بھی آ کر کہے گا ہاں جی اب بتاؤ، اب مارو ذرا، مجھے مار کے بتاؤ ذرا۔ پھر کیا فائدہ؟ جتنا بڑا منصب اتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی منصب والا نہیں، مخلوق میں سب سے بڑا منصب آپ کا، باپ کی حیثیت سے، لیڈر کی حیثیت سے، پیر کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، حاکم کی حیثیت سے، ہر حیثیت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، لیکن عاجزی کا عالم یہ تھا، کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں، بیجا نہیں ڈانٹا، ناراضگی کا اظہار ہے لیکن وقت کے اوپر ہے۔ اسی طرح مدینے کی گلیوں میں بعض اوقات چھوٹی بچیاں ہوتی تھیں، کنیزیں، کوئی کنیز آ کے ہاتھ پکڑ لیتی، یا رسول اللہ میرا کام ہے میرے ساتھ چلیے، سرکار چلے جایا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے کوئی کام غلط ہوا ہو اور نبی کریم نے مجھے ڈانٹ دیا ہو، اور اگر گھر والے کچھ کہنے لگتے تو سرکار ان کو منع فرما دیتے اور کہتے اس کو کچھ مت کہو، اگر اللہ نے اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ایسا ہوتا ہی کیوں۔ یعنی کتنے پیارے انداز سے وہ دفاع فرماتے، چھوٹے بچے تھے نا یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 10 سال سرکار کی خدمت کی ہے، تو کام خراب بھی ہو جاتا تھا لیکن اتنے پیارے انداز سے۔ اس لیے جو میرے ایسے بھائی بہن اگر مجھے سن رہے ہوں کہ جو کسی بڑے منصب سے ہیں یا ان کی فیملی مجھے سن رہی ہو، آپ بھی ہمارے پیارے ہیں، آپ مسلمان ہیں، جو مسلمان بھائی بہن ہے وہ ہمارا پیارا ہے، سر کی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارا سر کا تاج ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں کہ اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور انسان سو نہیں سکتا۔ تو ہمیں آپ سے بھی دل ہمدردی ہے، لیکن سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک تکبر ہوتا ہے بڑا کہ ہمارے تو بہت بڑے عہدے پر ہے فلاں، یہ عہدہ تو چھن جائے گا جب ہم مر جائیں گے، قبر کے اندر کہ کوئی عہدہ چلتا ہے میدان محشر میں، کیا یہاں کے عہدوں کے حساب سے عزت اور ذلت ملے گی؟ نہیں۔ اس لیے دنیا میں سمجھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔